بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم خلیے کی دو اہم قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، ایک نباتاتی خلیہ اور دوسرا حیوانی خلیہ۔ اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر میں نے خلیے کے بارے میں آپ کو معلومات دی تھی کہ وہ کس طریقے سے دکھائی دیتے، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ جلد کے بیرونی سطح کے خلیات ہے۔ جو ہماری جلد ہے، اگر اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں اس طریقے سے دکھائی دے گا۔ خون کے سرخ جسیمے ہیں، یہیں پر بیضہ ہے، امیبا ہے۔ یہ مائکروسکوپ کے اندر باریک سے باریک، مہین سے مہین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے بالکل واضح شکل میں دکھائی دیتی ہے، پراپر شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم اس سے تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں کہ خلیے کی دو اہم قسمیں ہیں، نباتاتی خلیہ اور حیوانی خلیہ۔ خلوی جھلی میں مختلف خلوی حیوان سے پائے جاتے ہیں۔ نباتی خلیات کے اطراف خلوی دیوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خلیے کی خاص شکل ہوتی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے مائکروسکوپ کے ذریعے جب خلیے کو دیکھا تو اس کے اندر بہت سارے اعضاء دکھائی دیے۔ اعضاء کا مطلب یہ ہو گیا اجسام۔ جیسے ہمارے انسان دل، ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر دل موجود ہوتا ہے، گردہ موجود ہوتا ہے اور پھیپھڑا موجود ہوتا ہے، کڈنی موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام کے الگ الگ فنکشن ہوتے ہیں، یا تمام کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خلیے کے اندر بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کو خلوی دیوار نظر آ رہی ہے، سبز معائنہ نظر آ رہا ہے، خلیہ معائنہ نظر آ رہا ہے۔ اب جب آپ 11ویں 12ویں کے اندر سائنس پڑھو گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئے گی کہ خلوی دیوار کسے کہتے ہیں۔ جب مائکروسکوپ کے اندر باقاعدہ ایک ایک چیز کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے کہ یہ اسے کہتے، یہ مخصوص اجسام کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر خلوی دیوار ہے۔ خلوی دیوار جو اطراف میں خلیے کے اس کو کور کری ہوئی ہوتی ہے، اسے خلوی دیوار کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں سبز معائنہ ہو گیا، یہ سبز معائنہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو سبز معائنہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں خلیہ مائع ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ غور سے دیکھیں، ایگزام میں کبھی کبھی یہ پوچھتا ہے کہ سبز مائع کسے کہتے ہیں، خلیہ مائع کسے کہتے ہیں، مرکزہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے مرکز کی طرف بیچ میں درمیان نظر آ رہا ہے، جسے مرکزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خلیہ توانیہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ خلیے کے اندر بھی خالیہ کہلاتا ہے، جسے ہم خالیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اور کون کون سی چیزیں، دیگر چیزیں اندر موجود ہوتی ہیں۔ خلوی جھلی میں مختلف خلوی حیوان سے پائے جاتے ہیں۔ نباتاتی خلیات کے اطراف خلوی دیوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خلیے کی خاص شکل ہوتی ہے۔ نباتاتی خلیات میں خلیے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب واضح مرکزہ بردار خلیات کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ واضح مرکزہ بردار، جس کے اندر مرکزہ پراپر طریقے سے دکھائی دے رہا ہے تو اسے کہیں گے مرکزہ بردار خلیات، واضح مرکزہ بردار خلیات۔ اب یہاں پر تھوڑے چیزوں کے اندر فرق آپ دیکھ سکتے ہیں، حیوانی خلیے کے اندر اور نباتاتی خلیے کے اندر، ہے نا۔ تھوڑی چیزیں جو ہے واضح طریقے سے آپ کو دکھائی دے گی، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر کامن بھی، جیسے مرکزہ کامن ہے، اس کے اندر بھی مرکزہ کامن ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ مرکزہ جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے نا۔ پھر یہ داروں کا مایا جال یہ بھی ہے، خالیہ اس کے دونوں کے اندر موجود ہے، توانیہ دونوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لائزوسوم جو ہے، لائزوسوم نہیں ہے، آزادار آئیبوزیم یہ جو ہے، یہ بھی دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے حیوانی خلیہ، حیوان یعنی کہ انسان ہو گیا اس کے اندر، اور بہت سارے جانور ہو گئے، تمام جانور حیوان کہلاتے ہیں۔ پھر نباتاتی خلیے کے اندر کوئی پھل فروٹ ہو گئے، پتے ہو گئے، درخت ہو گئے، تو یہ حیوانی خلیے کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں یکساں موجود ہوتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو ہے تھوڑی سی مختلف اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب ہم اور تھوڑا آگے کی طرف جانب جاتے ہیں۔ خلوی دیوار کسے کہتے ہیں؟ خلوی دیوار خلیے کا سب سے بیرونی غلاف ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خلوی دیوار کے اندر، یہ جو ہے خلوی دیوار ہے، سب سے اوپر کا جو بیرونی جو غلاف ہوتا ہے، یہ جو ہے، یہ اسے ہم خلوی دیوار کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز؟ بالکل آسان ہے، جیسے کہ ہمارے گھر میں اطراف دیوار ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے یہ خلوی دیوار ہوتی ہے۔ خلوی جھلی، خلوی جھلی ایک پتلا غلاف ہے جو بے حد نازک لچکدار ہوتا ہے۔ یہ حیوانی خلیے کا سب سے بیرونی غلاف ہے، اسے ہم خلوی جھلی کہتے ہیں۔
خلیہ مایع، خلیے میں مرکزے کو چھوڑ کر باقی حصے میں مایع بھرا ہوتا ہے، اسے خلیہ مایع کہتے ہیں۔ خلیہ مایع خلوی جھلی اور مرکزے کے درمیان پایا جاتا ہے، خلیے کے مختلف حیوان سے اس میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ خلوی حیوان سے میں مرکزہ، دروں کا مایع جال، گولجی اجسام، لائزوسوم، خلیے توانیے، پلاسٹوڈیم خاص طور پر شامل ہوتے ہیں۔ نباتاتی خلیوں میں سبز مایع ہوتا ہے۔ نباتاتی اور حیوانی خلیے میں ایک جیسے، اب یہ جو ہے ان تمام کے بارے میں آپ معلومات اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں۔ خلیہ مایع کیسے کہتے ہیں؟ یہ خلیے میں مرکزے کو چھوڑ کے باقی حصے میں مایع بھرا ہوتا ہے، اسے خلیہ مایع کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو خلیہ مایع کسے کہتے ہیں، تو یہ دیکھیے جو خلیے جو بھرا ہوا ڈاٹ ڈاٹ جو دکھا آپ کو دے رہا ہے نا، یہ خلوی مایع ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ خلوی حیوان سے مرکزہ، داروں کا مایع جال اور مایع جال، گالجی اجسام، لائزوسوم، خلیے توانیے، پلاسٹوڈیم خاص طور پہ شامل ہوتے ہیں۔ نباتاتی خلیوں میں سبز مایع نہ ہوتا ہے۔ نباتاتی اور حیوانی خلیے میں ایک جیسے مختلف حصے کون سے ہوتے ہیں بتائیے؟ مرکزہ خلیے کا نہایتی اہم حصہ ہے، مرکزے کے اطراف دوہری مسامدار جھلی پائی جاتی ہے، خلیے کے تمام افعال پر مرکزہ ہی قابو رکھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو مرکزہ دکھائی دے رہا ہوگا، دیکھیے یہاں پر آپ کو مرکزہ دکھائی دے رہا ہے، یہ جو ہے مرکزہ ہے، ٹھیک ہے، مرکزہ۔ اب اس کے اندر مرکزہ اس کی طرف ہے، اس کے اندر مرکزہ اس کی جانب ہے، تو یہ چیزوں کا آپ کو ذہن نشین کرنا ہے مرکزے کے بارے میں۔ مرکزہ خلیے کا نہایت اہم حصہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا دل اہم حصہ ہوتا ہے ویسا مرکزے کا خلیے کا نہایت اہم حصہ ہوتا ہے۔ مرکزے کے اطراف دوہری مسامدار جھلی پائی جاتی ہے، خلیے کے تمام افعال پر مرکزہ ہی قابو رکھتا ہے۔ اب اس میں جو مسامدار کو تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں، اس کے اطراف میں دوہری جھلی پائی جاتی ہے، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی یہاں پہ دوہری جھلی پائی جاتی ہے، یہاں پہ بھی تھوڑی سی جھلی پائی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم کردار نبھاتا ہے۔ خلیے کے تمام افعال پر مرکزائی قابو پاتا ہے، رکھتا ہے۔ درو مایع کا جال پھیلا ہوا جھالی دار حیوانسا ہے، یہ رائبوزوم کے ذریعے تیار ہونے والے پروٹین میں ضروری تبدیلی کر کے انہیں گولجی اجسام کی جانب بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ گالجی اجسام جھلیوں سے بنی ہوئی چپٹی تھیلیوں سے تیار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے گالجی اجسام دکھائی دے رہے ہوں گے، گالجی اجسام جو ہے یہاں پر ہے، گالجی اجسام یہاں پہ جو ہے گالجی اجسام آپ کو دکھائی دے، ٹھیک ہے، اس میں یہاں پر ہے، اس میں یہاں کے اوپر ہے، اور اس میں یہاں کی جانب۔ اب اس کے بھی کچھ کام ہے نا، تو اس کام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ گولجی اجسام جھلیوں سے بنی ہوئی چپٹی تھیلیوں سے تیار ہوتی ہے۔ گولجی اجسام پر پروٹین کے مناسب تقسیم کا فعال انجام دیتے ہیں۔ توانیے اور پلاسٹک دوہری جھلی والے حیوان سے ہوتے ہیں۔ توانیے سے دیکھو، تے سے توانیے، تے سے توانائی، تو توانیے کا کام کیا ہے؟ توانائی مہیا کرتے ہیں، اس لیے انہیں خلیوں کا توانائی گھر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی چیز کھانا کھاتے تب ہمیں توانائی ملتی ہے، تو اسی طریقے سے توانائی جو ہے، توانائی کا کام کیا ہے؟ توانائی یعنی طاقت مہیا کرنا۔ نباتاتی خلیوں میں سبز مائع شعاعی ترکیب کا فعال انجام دیتا ہے۔ خالیہ خلیوں کے فاسد مادے خارج کرنے کا کام کرتا ہے۔ حیوانی خلیوں میں خلیے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ نباتاتی خلیے میں ایک ہی بڑا خلیہ ہوتا ہے۔ اب اس طریقے سے ہم پہنچتے ہیں خلیہ، یہاں پر دیکھو یہ حیوانی خلیہ ہے جس کے اندر بہت بڑا خلیہ ہے، اور یہ نباتاتی خلیہ ہے جس کے اندر بہت ہی چھوٹا خلیہ ہے۔ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو یہ خلیہ، دیکھو یہاں پر ایک بڑا خلیہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایک چھوٹا خلیہ نظر آ رہا ہے۔ طلبہ اس کے آگے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ نباتاتی خلیوں میں سبز مائع شعاعی ترکیب کا فعال انجام دیتا ہے۔ اب خلیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ فاسد مادے خارج کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی گندگی ہے اس کو خارج کرتا ہے۔ حیوانی خلیوں میں خلیے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ نباتاتی خلیے میں ایک ہی بڑا خلیہ ہوتا ہے۔ خلیے کی مخصوص شکل کس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے؟ خلیے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ خلیے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ان تینوں کے بارے میں ہم نے اس میں معلومات حاصل کریں۔ ٹھیک ہے طلبہ، آج کے لیے آپ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس، اس کو اپنے بک کے اندر تحریر کریں گے آپ لوگ، اور اس کے پوائنٹس اپنے بک میں تحریر کر کے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کے پاس گوگل ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ لیکچر جو ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے طلبہ۔ اللہ حافظ۔